السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس پلیٹ فارم کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کل والی ویڈیو کا آپ نے پسند کیا ہے، اس کو، اس ٹاپک کو جو میں نے بات کی تھی، جو نیا قانون بنایا ہے حکومت پنجاب نے، اس کے متعلق زمینوں کی جو قبضہ شبضے کے متعلق کل بات کی تھی، تو اس کو پیش نظر ایک تو میں نے ایسے سوچا کہ جو آپ کی کرٹیسزم ہے وہ بھی میں تھوڑی سی سناؤں۔ باقی جو اپنے جاننے والے ہیں، ظاہر ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کس کس چیز میں کرٹیسزم آ رہی ہے۔ دو تین دوستوں نے یہ کہا کہ جی آپ کی سپیڈ بہت کم ہے، تو میری جو نیچرل سپیڈ ہے میں اسی پہ ہی بات کر سکتا ہوں، وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ اور پھر کسی نے کہا جی آپ بیچ میں پاز بہت لیتے ہیں، اور جیسے ہوتا ہے کہ جی وہ رک جاتے ہیں۔ واقعی جب آپ فی البدی بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سوچ کے بولنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور دوسرا، آج میں اسی ٹاپک پہ کچھ اور چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے قریب آ کے، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ دینی ہے اپنے سننے والوں کو کہ لینڈ ڈسپیوٹس کیا ہوتے ہیں اور جو لینڈ گریبنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اور اس میں کچھ میرے پاس سٹیٹس بھی ہیں، چونکہ میں کام کرتا رہا ہوں، یہ اینٹی لینڈ گریبنگ پر بھی میں نے کام کیا ہے اپنی جو نوکری کے جو آخری سال ہیں ان میں تک۔ میں نے بتایا بھی تھا کل آپ کو کہ ایک اینٹی لینڈ گریبنگ کمیٹی میں تھا، میں اور ایک چیمہ صاحب ہیں ہمارے آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کے، تو اس کے رزلٹس بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ دونوں چیزوں میں فرق کیسے کیا جائے، اور جب یہ جو قانون ہے اس پہ اگر عمل نہ ہوا، جو لوگوں نے جو کامنٹس دیے ہیں، چند ایک جو کامنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بٹ ویڈیو کے آخر میں جا کے دیکھوں گا کہ ان کے نام کیا ہے جنہوں نے یہ کامنٹس بھیجے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ ہیں اور وہ آئی اوپنر ہیں وکلاء برادری کے لیے، اور ہماری عدلیہ کے لیے، اور ہماری حکومت کے لیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے اس قانون کے بارے میں، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیموں کے ارد گرد لوگ اسی لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ سوئفٹ جسٹس کا نعرہ لے کے آتی ہیں، اور چاہے وہ صوفی محمد کی تحریک ہو، چاہے تحریک طالبان ہو افغانستان، یہ سب لوگ۔ تو کیوں نہیں ہماری ایک جو حکومتیں ہیں، یہ بڑا اچھا طریقے سے یہ حکومت پنجاب نے یہ اسیس کر کے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے یہ قانون بنایا۔ اچھا، کل میں ایک دانستہ طور پہ ایک چیز، ایک سوال کا جواب میں نہیں دے پایا، ویڈیوز میں لوگوں نے پوچھا ہے میرے سے، وہ یہ تھا کہ جی یہ کس کا، یعنی اس میں کون لوگ ہیں۔ میں نے تو جنرل بات کی تھی کہ یہ قبضہ مافیا جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے، لیکن اصل میں بات بتاؤں کہ جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا مجا مجا دیاں پیڑاں ہوندیاں نے، یہ اب جو حکومت کے جو حمایت یافتہ وکیل ہیں، جن میں احسن بون ہیں اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کا جو گروپ ہے، انہوں نے بھی اس لا کی سسپینشن کو ویلکم کیا۔ تو بیسکلی انہوں نے جو ان کی لارج بیس ہے جو وکلاء صاحبان کی، ان کے چونکہ بستے جو پیلے لفافے ہیں، جو وکلاء کے بھی چیمبرز میں نسل در نسل چلتے ہیں، کیونکہ 50 60 سال جو ہے، 70 سال جو ہے وہ ان چیزوں کے فیصلے نہیں ہوتے کہ یہ ٹائٹل کس کا ہے، یہ کس کی پراپرٹی ہے۔ یہ پھر جو بھائیوں بہنوں کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ بھی نسل در نسل چلتے ہیں، جو کزنز کے آپس میں ہوتے ہیں وہ بھی۔ میں ڈسپیوٹس کی بات کر رہا ہوں، میں قبضہ گروپس کی بات نہیں کر رہا۔ تو وکیلوں کے جو پیلے لفافے ہیں، یہ اکثر میرے جو سننے والے ہیں، ویورز ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ وکیلوں کی چونکہ اس میں ایک روزی جو ہے وہ بند ہو جائے گی، تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے، تو اس لیے لارجلی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن لارجلی، بائی اینڈ لارج، یہ سارے جو ہیں، چاہے ان کے مخالف گروپ ہو، حامد خان گروپ ہو، یہ ہوں، یہ سب اس پہ ایک ہے، اور انہوں نے فوراً ویلکم کیا احسن بون صاحب نے اس فیصلے کو۔ میں بھی ٹیکنیکلی
یہ جو جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ گورنمنٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ ٹریبونل نہیں بنائے، اور کچھ لوگوں نے، میں کل جو میں بھول گیا تھا کہ جی چوراں کولوں جو ہے نا پانڈت پتہ نہیں تاولی کیسے کچھ، وہ بہت سارے لوگوں نے مجھے، پھر آج میں بھول گیا ہوں، تو پنجابی میری اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے جو وکلاء صاحبان، ان کا اس میں اسٹیک انوالو ہے. اسی لیے جج جو معزز جج عدالت ہے اس نے بھی بظاہر وکیلوں کے اسٹیک کو مد نظر رکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، دوسرے جو پیش ہونے والے تھے سرکاری وکیل جو بیمار ہو گئے اور پیش نہیں ہوئے، وہ بھی تو وکیل ہی ہیں نا، چاہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کی تنخواہ لے رہے ہیں لیکن ہے تو وہ وکیل. تو اس ایک کامنٹ سے آگے ہم چلتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا، ڈسپیوٹس کیا ہوتے ہیں، اور یعنی کیا وجہ ہوتی ہے جو ڈسپیوٹس بننے کی، کیا وجہ ہوتی ہے. اچھا، لینڈ گریبنگ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فورسفل ڈسپوزیشن آف لینڈ جو ہے نا، وہ یہ میں اپنے جو پولیس افسر جو میرے دوست بھائی احباب ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں. جنرل پبلک کا انٹرسٹ اس میں کم ہوگا، لیکن سب کے لیے ہے، ایجوکیشن ہے، کہ جو لینڈ گریبنگ ہوتی ہے وہ کسی کو اس کی اموویبل پراپرٹی سے، چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ پلاٹ ہے، وہ پلازا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی گھر ہے، مکان ہے، کچھ بھی ہے، اس سے فورسفلی کوئی ڈسپوزیس کر لے. ٹھیک ہے جی، زبردستی کسی کو نکال دے اور خود قابض ہو جائے، تو اپیرنٹلی جو ایک بڑی جو تشریح ہے اس میں یہ لینڈ گریبنگ ہوگی. اچھا، اب جو لینڈ گریبرز کی قسمیں بھی تھوڑی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب جو یہ والے ہیں، یہ جو سوسائٹیز والے ہیں، انہوں نے آ کے تو لینڈ گریبنگ کو باقاعدہ، جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ایک پوری انڈسٹری کا درجہ دے دیا لینڈ گریبنگ کو، کہ کس طریقے سے بدماش پالنے ہیں. سیکیورٹی گارڈ جو ہے، بدماش سیکیورٹی گارڈوں کی شکل میں پال کے جتھا اپنے پاس رکھ لینا ہے. کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ جو ہے آفیسر فوج سے یا پولیس سے یا کسی بھی اس طرح کے ادارے سے، اس کو ہائر کر لینا، اور پھر اس کے تھرو جو شاملات میں خریداری کر لینا کسی گاؤں میں، یا ایک آدھ کوئی خرید کر لینا، کسی بھی خسرے میں ایک نمبر خرید لینا، اور پھر اس خسرے کے جو شاملات لینڈ ہے، جو گاؤں کی مشترکہ لینڈ ہے، اس پہ بھی قابض ہو جانا. اور جو لوگ اس کو زمین نہیں بیچتے اس سوسائٹی کے مالک کو، تو ان کو فورسفلی ڈسپوزیس کرنا لینڈ سے، یا ان کے خلاف ایف آئی آریں کرا کے تھانوں میں، اور پھر ان سے وہ جو لینڈز ہیں وہ گریب کر لینا. اس پہ میں پہلے بھی کافی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، آئندہ بھی یعنی اس پہ اور بات ہوتی رہے گی کہ یہ جو سوسائٹیوں والے ہیں یہ کس طریقے سے اپنی جو لینڈ ایکوائر کیسے کرتے ہیں، ایکوائرنگ کے نام پہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ چند ہزار روپے میں جو ہے وہ خریدتے ہیں، قبضے خریدتے ہیں. یعنی کاغذ نہیں خریدتے، قبضے خریدتے ہیں کہ جی آپ اتنی زمین کا قبضہ مجھے دے دیں اتنے پیسے، وہ زمین کسی اور کی ہوتی ہے. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، جنرل لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا، لیکن چونکہ ہمارا دل جلتا ہے لوگوں کی جو زیادتی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم یہ بات کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، آپ دعا کریں کہ ہماری جو زبان ہے اس میں جو فلوئنسی ہے وہ زیادہ آ جائے، تاکہ آپ کو یہ گلہ نہ ہو کہ جی آپ آہستہ میں بولتا ہوں یہ کچھ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اس میں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی وجہ کیا ہوتی ہے ڈسپیوٹس کی. ڈسپیوٹس جو ہیں ان میں وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے. ایک تو اس میں ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جب میں پولیس میں جاب کر رہا تھا، اس وقت اس میں ہم نے چند چیزیں جو ہے نا وہ شارٹ لسٹ کی تھیں کہ وجوہات میں. ایک تو ہے جی جو فاسٹ گروئنگ اربن پاپولیشن. یہ میں سلائیڈ اپنی جو بنائی ہے میں نے آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں. تو یعنی شہروں کی طرف جو ہے وہ زیادہ جھکاؤ جو ہے آبادی ہو رہی تھی. اس میں مختلف وجوہات ہیں کہ گاؤں میں جو ہے روزگار کے مواقع نہیں ہوتے اور وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا لینڈ ڈسپیوٹ کیا وہ خرید و فروخت کرتے ہیں بیچارے، تو اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کی جو مشروم گروتھ ہے، یہ اتنی زیادہ ہیں
بڑے شہروں میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، چھوٹے میں بھی، جہلم میں، سرائے عالمگیر میں، ہر جگہ پر ہیں، سرگودا، یو نیم. تو ان کی جو مشروم گروتھ ہے پرائیویٹ سوسائٹیز کی، یہ بھی گریبنگ تو یہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ڈسپیوٹس بھی بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. کسی ایک بھائی نے دوسرے بھائیوں کی زمین بیچ دی، بہنوں کی زمین بیچ دی، ان سے پوچھا بھی نہیں، اور پھر وہ ظاہر ڈسپیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں. پھر زمین کا قیمتی ہونا جو ہے، ریپڈ ہائیک ان لینڈ پرائسز، یہ اس کی وجہ سے بھی ڈسپیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں کہ پہلے کسی نے سستی بیچ دی، زمین سودا مکمل نہیں ہوا، پیسے لے لیے، بعد میں زمین مہنگی ہوگی تو ٹرانسفر کرانے سے انکاری ہو گئے. اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر وہی ہے کہ مائگریشن آف پیپل فرام ولیجز ٹو سٹیز، یہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. اور پھر ہے جی آگے جو ایشوز ہیں، اس میں انہیریٹنس کا ایشو ہے، جو یعنی وراثت میں جو زمین جو ملتی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ اس میں جو تکڑے بھائی ہوتے ہیں بہنوں کو نہیں دیتے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر جو کو اونرشپ ہوتی ہے، جب کسی بھی پراپرٹی کے دو یا دو سے زیادہ جو مالکان ہوتے ہیں، ان میں ڈسپیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی میرا ادھر کونا ہے، میرا حصہ ادھر ہے، اور یہ ہے میرا زیادہ ہے، میرا کم ہے. اچھا، پھر جو سیل پرچیز کے معاملات میں، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے صوبوں کا، وہ ڈیمارکیشن نہیں کرتے. ڈیمارکیشن کا جو پروسیس ہے، یعنی وہ آ کے ناپ کے دیں بھئی یہ خسرہ ہے، اس میں یہ مالکان ہے، یہ ایک کنال فلاں کی ہے، یہ ایک کنال اس طرح، سب کو تقسیم کر کے دیں، وہ کام وہ نہیں کرتے. اور اس کام کو کروانے کے لیے بھی مقدمے بازی کرنی پڑتی ہے جو فریقین ہیں ان بیچاروں کو. اور پھر اسی طریقے سے جو تقسیم کے معاملات ہوتے ہیں کہ ود ان فیملی جو ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے بھی وراثت کے انتقال نہیں چڑھتے، اور جو تقسیم کے معاملات ہیں وہ بھی یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ طے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اب لینڈ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ جو یعنی کیا ہوتا ہے، یہ فورسفل ڈسپوزیشن سے اس کو لینڈ گریبنگ کہتے ہیں، اور جو لینڈ ڈسپیوٹس ہے. اچھا، ایک بڑا تھوڑے سے مجھے فگرز ملے اپنے کاغذوں میں سے، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ مثلاً جو پرائم منسٹر کا جو ایک وہ ہوتا ہے، اس کو کمپلینٹ یونٹ کہتے ہیں، PMDU، اس کے اوپر جو نمبر آف کمپلینٹس مثال کے طور پہ 12,983 آئی تھی اسلام آباد کے حد تک میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک سال میں. تو اس میں تقریباً 225 کمپلینٹس جو ہیں وہ لینڈ ریونیو کے متعلق تھے، ٹھیک ہے. اور ان 225 کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر بریک اپ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹریویل ایشوز ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جو ایشوز ہوتے ہیں لینڈ کے، وہ 110 تھے. یعنی 225 میں سے 110 تو وہ نکل جاتے ہیں جس میں مائنر، کہ جی اس نے میرا بنا توڑ دیا، اور اس نے میرا ایرا جو ہے وہ میں کھونڈ رہا تھا، تو کھود رہا تھا، اس میں سے پرابلم ہوگی، اس طرح کے. اچھا، پھر جو سول لٹیگیشن، جس میں جو کہ ٹائٹل کے ایشوز یا ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں زمین میں کہ جی یہ میری زمین ہے، اور دوسرا کہتا ہے میری زمین ہے، تو کسی نے سٹے لیا ہوتا ہے، تو اس طرح کے 76 کیسز اس طرح کے تھے جو پولیس کے متعلق نہیں تھے. پھر جو وڈرالز ہیں، وہ لوگوں نے جب یعنی کمپلینٹس ہم نے سننی شروع کری پولیس نے، تو وہ 34 وڈرال ہو گئی، مطلب صلح ہو گئی ان کی. اچھا، اور صرف 5 FIRs جو ہیں وہ ان لینڈ ڈسپیوٹس کی، یعنی جس میں قبضہ ثابت ہوا ہوگا، اس میں درج ہوئیں. تو یہ ایک یعنی تمام جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس طریقے کا جو ڈیٹا ہے اس کو کمپائل کر کے اس کی بنیاد پہ بہتر جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا جی، ایک اور دلچسپ ڈیٹا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جو ہم نے یہ ایک سارا ڈیٹا چیک کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ اسلام آباد کی حد تک جو 1 کنال تک کے جو آپ کہہ لیں کہ ڈسپیوٹس تھے یا قبضے تھے، وہ تھے جناب 144. ٹھیک ہے، یہ جو FIRs درج ہوئی ہیں، یہ ان سے ہم نے ڈیٹا لیا ہے. اچھا، پھر جو 1 سے لے کے 20 کنال تک ہیں وہ 115 ہیں، یعنی ان کی بھی کافی تعداد ہے ان مقدمات کی. اور جو 20 کنال سے اوپر کی جو لینڈ ہے، اس میں صرف 29 FIRs
کسی ایک سال میں، یہ میرا خیال ہے 2020 یا 2021 یا 2022 کا یہ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے علاوہ وہ میں نے کل آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ جی ہم نے ایک اینٹی لینڈ گریبنگ کمیٹی بنائی تھی، اس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا۔ مجھے اس کی ایک اپنی ہی ایک رپورٹ مجھے مل گئی ہے جو میں نے اس وقت آئی جی صاحب کو بھیجی تھی، یہ میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں کہ اس وقت کوئی لیگل کور اس کمیٹی کو حاصل نہیں تھا۔ اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا خود ستائشی کی میں بات نہیں کر رہا، میں اس اقدام کی بات کر رہا ہوں کہ اگر جو سنسیئرٹی سے کام کیا جائے تو قانون نہ بھی ہو، جو پولیس ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگوں کو انصاف اور یہ جو گند ہے جس میں یہ نہ بھی یہ قانون بنے پھر بھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ ڈیٹیل دیکھیں، یہ 2021 کی رپورٹ ہے اور اس میں رپورٹ آئی جی صاحب کو ہم نے یہ بھیجی تھی کہ جی آج تک اس کمیٹی کی 22 میٹنگز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ہے جی ٹوٹل اپلیکیشنز انٹرٹینڈ 162، اور یہ تقریباً میرا خیال ہے 6 مہینوں کی یہ اس کی کارکردگی ہے۔ ایف آئی آرز کمیٹی نے کتنی رجسٹرڈ کرائیں، کیونکہ یہ میں یہاں رک کے بتاتا چلوں کہ جو تھانے والے ہیں وہ کسی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے، اور ظاہر ہے اس میں زیادہ وجہ یہ والی ہوتی ہے، وہ جائز جو مقدمات ہیں جب ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹائٹل اے کے نام پر ہے اور اس کے اوپر قبضہ بی کا ہے تو وہ بی کے خلاف ایف آئی آر نہیں کرتے، تو وہ ایف آئی آریں ہم نے درج کرائیں 25۔ اچھا جی، پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے 162 میں سے 53 جو ہیں یہ ریزالو تھرو کمپرومائز، سمجھ آ جاتی ہے، جو ملزم پارٹی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط ہوں، اور جب آگے نظر آ رہا ہوگا کہ یہیں سے کمیٹی نے ایف آئی آر کا آرڈر کرنا ہے اور وہ پولیس بھی تھانے کی آئی ہوئی ہے اور یہیں سے مجھے گرفتار کرا دینا ہے، آپ یقین مانیں ادھر ہی کمپرومائز ہو جاتا تھا۔ اتنا یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ ہیلپ کرنا چاہیں۔ اچھا، پھر آگے جو پریونٹیو ایکشنز، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں تھا، یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ٹائپ جو بنا ہوا ہے، اس کے باوجود ایک 144 سی آر پی سی کی کارروائی ہوتی ہے کہ کسی بھی لینڈ کو آپ یعنی دونوں فریقوں کے لیے بند کر دیتے ہیں، وہ ہم نے 4 کرائیں، اور 107 150 کی کارروائیاں ہم نے کی، وہ جو ہوتا ہے کہ جی ان کا لڑائی کا خدشہ ہے، وہ 8، اور فوری ادھر سے جو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کو جو اریسٹ کروایا وہ 3 لوگ تھے، اور جھوٹی کمپلینٹس جو ہیں 182 پی پی سی کے تحت جو وہ 14 نکلیں، 162 میں سے 14 جھوٹی کمپلینٹ نکلیں۔ اسی لیے میں کل تعریف کر رہا تھا کہ اس قانون کی کہ اس میں 5 سال کی سزا ہے۔ یہ 182 جو ہے نا یہ تو ویسے ہی ہے نا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، عدالت بھی کچھ نہیں کہتی جھوٹی درخواست دینے پہ۔ اچھا، پھر اس میں جو سول ڈسپیوٹس تھے جو سبجڈس ان دا کورٹ تھے، کورٹس میں پینڈنگ تھے، وہ 51 تھے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس وقت کے لحاظ سے۔ تو اسی لیے یہ جو قانون بنا ہے جس میں ٹریبونل بنے ہیں، جو میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا، یہ ایکسیلنٹ قانون ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں اس قانون کے لیے۔ اور پھر وہ ہم نے آخر میں لکھا ہوا کہ جی انڈر پروسیس 4، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بغیر کسی قانون کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر پہ بنائی ہوئی کمیٹی جو ہے وہ اتنے ایشو ریزالو کر سکتی ہے۔ ساتھ میں نیچے ہماری تصویریں بھی ہیں اس وقت کی یادگار، وہ رپورٹ میں ہی لگی ہوئی تھیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا جی، تو آخر میں ایک جو یہ ہیں جی ایمان میر، پتہ نہیں اب یہ میرا خیال ہے کہ جو نیچے تحریر ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خاتون ہے، انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کل والی ویڈیو کے نیچے، یہ ہے ان کا جو نمبر ہے ایمان میر 2773، اور انہوں نے کہا جی کہ سر 18 ایئر سے قبضہ نہیں دیا میرے بھائیوں نے، میں کورٹس کے چکر لگا کر تھک گئی اور پھر
ان ظالم لوگوں نے سٹے لے لیا۔ اب ڈی سی بھاولپور کو میں نے اپلیکیشن دی، آپ یقین کریں 5 نومبر کو میں نے اپلیکیشن دی، 6 نومبر کو مجھے قبضہ مل گیا۔ پلیز یہ آرڈیننس بحال کیا جائے۔ اس طرح کے بے شمار میسیجز ہیں، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سکرین شاٹ آپ کو دکھا کے جو ہے نا میں کر لوں تاکہ دکھا بھی سکوں۔ باقی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ قانون بہت اچھا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے چیف جسٹس سے کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالیں کہ یہ قانون لوگوں کی مدد کر سکے۔ بہت اچھا قانون ہے۔ میں نے لوگوں کو، میرے پاس جو ہماری کمیٹی میں جو آتے تھے، خاص کر جو بیوائیں اور وہ لوگ جو جن کی کوئی اپروچ نہیں ہوتی تھی، اور ہم نے وکیلوں کو آنے سے منع کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو کوئی وکیل کی فیس نہ دینی پڑے۔ آپ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی بہت چیزیں، اور یہ قانون والی جو کمیٹی ہے وہ تو اتنی امپاورڈ ہے کہ 90% کیسز ٹریبیونل میں جائیں گے ہی نہیں، وہ ادھر ہی یہ فیصلے ہو جائیں گے کہ کوئی ہم جی آپس میں صلح کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے یا ایف آئی آر ہوگی یا حوالات میں جائیں گے، جیل جائیں گے، تو جو بدمعاش ہوتے ہیں وہ پھر جیل نہیں جانا چاہتے۔ تو یہی بہت سارے میرے لوگوں نے، دوستوں نے جو نیچے کمنٹس کیے ہیں، ورتھ ریڈنگ تھے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آپ اپنے جو ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں، ہم جو چیدہ کامنٹس ہیں اس طرح کے ایشوز پہ ان کو ضرور شامل کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جو لائک والا جو انگوٹھا ہے وہ ضرور دبایا کریں، اور کامنٹس بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔